شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتی اور رزق کی فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ لیں: ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت، جو چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ناظرین، آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی زیادہ برکت ہے کہ آپ کے بگڑے تمام کام سنور جائیں گے۔ آپ کا اگر دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، یا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ انشاءاللہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کا وظیفہ پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ اسے اللہ کی ذات خود بخود عطا فرماتی ہے۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ عبداللہ بن قیس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے ہی یہ پڑھا کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فوائد ملیں گے، آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق سب کچھ بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ کامنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ بس آپ نے سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب طریقہ کار جان لیجئے، کیونکہ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل بھی اثر نہیں کرتا۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، اور احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اور اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مرد اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں، اور اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی، اور عورتیں اس عمل کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور یہ وظیفے کا حصہ ہے، اس لیے آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی ایک تو فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اور دوسرا درود ابراہیمی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود ہے۔ تو ناظرین،
وظیفے کا آغاز درود پاک 7 مرتبہ پڑھ کر کرنا ہے، اور جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت، خواہش، ضرورت دوسرے انسان سے الگ ہوتی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کو سورۃ الکوثر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ پاک اسی سورت میں ہمیں یہ بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی بھی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی بھی ضرور آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر اچھی طرح اور خلوص دل سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ضرور ہونا چاہیے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا وظیفہ کرنا ہے، اور میں پورے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا کہ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا جان کے کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔